الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے صدق کے متعلق. ایک ہے اخلاص، ایک ہے صدق. اخلاص یہ عمل القلب کا نام ہے، دل کے عمل کا نام کیا ہے؟ اخلاص. صدق اس اخلاص کے ساتھ ایکشنز کا نام ہے کہ کیا آپ کتنے آنیسٹ اور کتنے سچے ہو حقیقت میں، نہ کہ صرف اوپر سے صداقت کا دعویٰ. اور الصدق کے متعلق اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ آپ جڑ جاؤ. ہاں اچھا جی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ کہا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں کو جزائے خیر دے گا اپنے حساب سے. اور جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام ہے، مقام الصدق عند ملیک مقتدر. اللہ کے نزدیک ان کو خاص مقام دیا جائے گا. اور جو سچائی اور صداقت ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. الصدق من صفات اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ صداقت والے کوئی اور ذات نہیں. اور اسی طرح جو سچائی اور صداقت ہے وہ صفات الانبیاء والرسل، انبیاء، میسنجرز اور پروفٹس کے صفات میں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی ابراہیم کو یاد کرو کتاب میں جو ایک صدیق، سچے، آنیسٹ نبی تھے. اللہ اکبر. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی الصادق الامین کہا جاتا تھا. اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اگر کوئی بڑا مقام جو ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا الصدق مع اللہ. He was honest with Allah. اچھا جی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت اور آنیسٹی پر تو کفار قریش تک نے گواہی دی. آج ہم جو امت محمدیہ کہلاتے ہیں ہماری آنیسٹی کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ہاں ہمارے اپنے باغتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ سچا بندہ نہیں، ہی از اے ڈس آنیسٹ گائے. ہاں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار قرآن میں کہلاتا ہے کہ ہمیں سچ کہنا چاہیے. اور سچ کے اقسام ہیں. الصدق مع اللہ، بی آنیسٹ ود اللہ. بیٹا یار خلاص 10 بار کہہ دیا یار. الصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچ بولنا، اللہ کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہیں کرنا. یو کین ناٹ فول اللہ، یو کین فول یور سیلف بٹ ناٹ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آئی کین پلے ود اللہ. ہو آر یو ٹو پلے؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو پلے. اور اسی طرح الصدق مع النفس، اپنے ساتھ آنیسٹ رہنا، اپنے ساتھ آپ کا ظاہر اور باطن یکتا ہو، آپ کا باہر اور اندرونی معاملات درست ہو، سملر ہو، اس میں فرق نہ ہو. ورنہ اگر دونوں میں اپوزٹ معاملات ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں باہر کچھ اندر کچھ، ہم کہتے ہیں اس کو نفاق، ہپوکریٹس، ہاں ہپوکریسی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح
یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وأنه ما زال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ تم صداقت کو لازمی پکڑو. کیوں؟ یہ آنیسٹی آپ کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جتنا آپ سچ بولتے جاتے ہو، آنیسٹ ہوتے جاتے ہو، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں صادق لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے تو ہر کوئی ہے، لیکن ہم لوگ کے عمل اس کے برعکس ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اس میں مفسرین نے ایک اور نقطہ نکالا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کے جو دوست ہے یا فرینڈ زون ہے، وہ آنیسٹ لوگوں کا ہونا چاہیے. آپ کی کمپنی میٹر کرتی ہے، آپ کے فرینڈ سرکلز میں کیسے لوگ ہیں، واللہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے. آپ صرف ایک ہفتہ اپنا فرینڈ زون چینج کر کے دیکھو، you will feel the change. واللہ العظیم. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. بندہ اپنے خلیل، اپنے جگری یار کے دین پر ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے. ہر للو پنجو، ہر اسٹریٹس میں بندے ملنے والے کو دوست نہیں بناتے. جیسے ہم آج کل بولتے ہیں نا کوالٹی میٹر، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. وی ہیو ماشاء اللہ بگ سلوگنز، کارپوریٹ سلوگنز. یہی چیز ہمارے فرینڈ زون اور ہمارے ہر چیز میں ہونا چاہیے کہ فرینڈ میں بھی کوالٹی میٹر کرتی ہے. چاہے ایک فرینڈ ہو، 10 برے فرینڈ سے بہتر ہے. اس لیے میں والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں. ہاں، وہ بچے ناراض ہو جائیں گے، دیکھو یار ابو ہمارے پیچھے لگا رہے ہو تم، یار پہلے سے ہم تنگ آئے ہوئے، ہاں اب تم میرے ابو کو ایک اور نسخہ بتا رہے ہو کہ صرف میرے اوپر نہیں، میرے دوستوں کے اوپر بھی نظر رکھو. ہاں ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں، ابو اگر آپ کے اوپر یا آپ کے دوستوں پر نظر رکھ رہے نا، واللہ دس بیکاز ہی کیئر اباؤٹ یو. ادروائز وہ کسی اور کو منہ ہی نہیں لگاتے ہوں گے، کسی اور کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہوں گے. ہاں صبح شام آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے ابو یا امی آپ کے بارے میں ورڈ ہیں تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے ہم بچوں کو. ہمیں تو برا لگتا ہے کہ یار دیکھو دے آر آلویز ورکنگ لائک اے اسپائی بیہائنڈ اس. کدھر گئے، کدھر آئے، کون ہے تمہارے دوست، موبائل دکھاؤ. ہاں حتیٰ کہ کچھ بچے آ کے شکایت کرتے ہیں، وہ امی دیکھتی ہے کہ یار میں نے کس کو فالو کیا ہوا ہے، کون میرے فرینڈ لسٹ میں ہے. میں نے بولا اللہ معاف کرے، اللہ ان کو خوش رکھے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے بھی ہم نے ان کو بھی ایک اچھے پازیٹیو لینا ہے، نہ کہ اس کو ہم برا لیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ سچائی میں برکت ہے، صداقت میں برکت ہے. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا محقت منه بركته او كما قال. جب دو خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ دوسرے کو بتاتے کہ اس میں کیا عیب ہے. اگر وہ عیب چھپائیں گے تو اس میں سے برکت چھن جائے گی. لیکن وہ ان کو سچ بچائیں گے. ہاں گاڑی پوری جینون نہیں ہے، سب ایکسیڈنٹ ہوئے، بولتے 100% جینون. ہاں کار از 100% جینون. پھر آپ جب چیک کرتے ہو سارے کے سارے ایکسیڈنٹل اور پینٹ شینٹ اور وہ کیا ہوا ہے، تو اس میں سے برکت چھن جاتی ہے جیسے حدیث میں. لیکن جب آپ اس میں صداقت کا مظاہرہ کرو گے، آنسٹ رہو گے، تو کیا ہوگا؟ اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-558-61. Mizan Bank for international donation.
patreon.com/youthmatterspk. Follow us to stay connected and see the difference you're making.